یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں میں سے 70 آدمی انتخاب کیے۔ ان لوگوں نے کہا، اے صالح، ہم تم سے سوال کرتے ہیں، اگر تمہارے پروردگار نے قبول کر لیا تو ہم تمہاری مطابعت کریں گے اور تمہاری بات مانیں گے، اور تمام شہر والے بھی اطاعت کر لیں گے۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو نزدیک تھا اور کہا کہ اے صالح، آؤ اس پہاڑ کے نزدیک چلیں، اسی جگہ ہم سوال کریں گے۔ جب اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو کہنے لگے، اے صالح، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک سرخ اونٹنی، بہت سرخ بال والی، اتنی بڑی کہ 10 ماہ کا اسے حمل بھی ہو، ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک 1 میل لمبی ہو، باہر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا جو میرے لیے تو دشوار ہے مگر میرے پروردگار کے لیے سہل و آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ شگافتہ ہوا اور ایک سخت آواز پیدا ہوئی اور پہاڑ کو ایسا اضطراب ہوا جیسے ولادت کے وقت عورت بے چین ہوتی ہے۔ ناگاہ ناقے کا سر اس شگاف سے ظاہر ہوا۔ ابھی پوری گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے بولنا شروع کیا، پھر تمام بدن باہر آیا اور وہ ٹھیک طرح سے کھڑی ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کس قدر جلد تمہاری بات قبول کر لی، اب سوال کرو کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اسی وقت ناقے سے بچہ جدا ہوا اور اس کے گرد پھرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اب آؤ اپنے قوم کے پاس چلیں اور ان کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ لوگ تم پر ایمان لائیں۔ پھر یہ لوگ واپس ہوئے۔ ابھی قوم کے پاس نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 آدمی مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام نے جادو کیا، لیکن 6 اشخاص ثابت قدم رہے اور کہتے رہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا حق تھا، اور ان کے درمیان بات بڑھ گئی اور ان 6 میں سے بھی ایک شخص شک میں مبتلا ہوا اور مرتد لوگوں میں شامل ہو گیا اور آخر تک ان میں موجود رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ناقے کو طے کر دیا۔ وہ پہاڑ شام میں موجود ہے، اس کا شگاف 1 میل لمبا ہے، ناقے کے پہلو کی جگہ پہاڑ کے دونوں طرف باقی ہے جو اس میں اثر کر گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خدا نے وحی کی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا نے پانی ایک روز ناقے کے لیے مخصوص کیا ہے اور ایک روز تمہارے لیے۔ اونٹنی اپنی باری کے دن تمام پانی پی لیتی تھی، پھر لوگ اس کا دودھ دوہتے اور تمام چھوٹے اور بڑے اس روز اس کے دودھ سے سیراب ہوتے تھے۔ دوسرے روز شہر کے لوگ اور تمام حیوانات پانی سے سیراب ہوتے۔ اس روز اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے سرکشی کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس ناقے کو طے کر دو اور چین کرو، ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ ایک روز پانی اس کے لیے ہو اور ایک روز ہمارے لیے۔ جو اس کو مار ڈالے گا، جو مانگے ہم اس کو اجرت دیں گے۔ یہ سن کر ایک سرخ چہرے والا مرد جس کے بال سرخ تھے اور آنکھیں نیلی ان کے پاس آیا۔ وہ ولد الزنا تھا، اس کے باپ کا پتہ نہ تھا، اس کو قیدار کہتے تھے، نہایت شقی اور نحس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی، اور جب اونٹنی اپنی باری کے روز پانی کی طرف گئی اور پانی پی کر واپس ہوئی تو قوم کے اس شخص نے اس کو تلوار سے ایک ضرب لگائی جس کا کوئی اثر نہ ہوا، پھر دوسری ضرب لگا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر تمام قوم صالح جمع ہوئی اور ہر ایک نے اس اونٹنی کو ضرب لگانے میں شرکت کی اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا، کوئی چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، تم لوگوں نے کیا غضب کیا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی؟ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا جسے میں نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے درمیان حجت ہو۔ یہ اونٹنی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ میں اپنا عذاب 3 روز میں بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ضرور ان پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے اور سرکشی سے باز آ جاؤ گے اور استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دوں گا،
تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا، ان کی بغاوت اور سرکشی مزید زیادہ ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً کل صبح تمہاری اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے، اور دوسرے روز سرخ، اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ غرض وعدے کے مطابق پہلے روز صبح ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ اس وقت ایک نے دوسرے کے پاس جا کر کہا کہ صالح علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ عذاب تمہاری طرف آ پہنچا۔ تو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ صالح علیہ السلام کی بات قبول نہیں کریں گے اور ان کے قول کو نہ مانیں گے، خواہ صحیح ہو۔ پھر جب دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو صالح نے کہا تھا وہ عذاب آ گیا، لیکن ان کے سرکشوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے اور اپنے خداؤں کی عبادت نہیں ترک کریں گے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے توبہ کی اور نہ اپنی سرکشی سے باز آئے۔ جب تیسرا روز آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر بعض نے بعض کے پاس جا کر کہا کہ جو کچھ صالح علیہ السلام نے کہا سب صحیح ثابت ہوا۔ مغروروں نے کہا بے شک جو صالح نے کہا تھا وہ آ پہنچا۔ آخر جب نصف شب ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس آ کر نعرہ لگایا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے قلوب شگافتہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس تیسرے روز حنوط اور کفن کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ اب عذاب نازل ہوگا۔ غرض سب کے سب یک بارگی مر گئے، ان میں کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں اور خوابگاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ ایک آگ آسمان سے نازل کی جس نے سب کو جلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ پہلے اشقیاء میں شقی ترین شخص ناقہ صالح کو پے کرنے والا تھا۔ یہ ایک احمر سمود یعنی قوم سمود کا سرخ آدمی تھا، اور دوسرا جو آپ کے سر پر ضرب لگائے گا جس سے آپ کی داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا ہاتھ تھامے باہر نکلے اور فرمایا کہ اے گروہ انصار، اے گروہ فرزندان ہاشم اور فرزندان عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ یقیناً میں اس طینت سے خلق کیا گیا ہوں جو رحمت الہی کا محل ہے، اور میں ان تین یتیموں علی، حمزہ اور جعفر کے ساتھ رہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ قیامت میں سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں صرف 4 افراد سوار ہوں گے اور ان کے سوا کوئی سوار نہیں ہوگا۔ ایک میں، دوسرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیسرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، چوتھے صالح پیغمبر۔ میں تو براق پر سوار ہوں گا، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے ناقہ قصبہ پر سوار ہوگی۔ صالح علیہ السلام ناقہ خدا پر جو پے کر دیا گیا تھا سوار ہوں گے، اور علی علیہ السلام بہشت کے ناقے پر سوار ہوں گے جس کی مہار یاقوت کی ہوگی۔ مولا علی 2 سبز حلے پہنے ہوں گے اور بہشت و دوزخ کے درمیان جا کر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت لوگ بہت سختی میں ہوں گے، ان کے تمام جسم پسینے سے تر ہوں گے۔ اس وقت عرش الہی کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے پسینوں کو خشک کر دے گی۔ فرشتے، پیغمبر اور صدیق کہیں گے یہ سوائے ملک مقرب اور پیغمبر مرسل کے کوئی نہیں۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یہ ملک مقرب اور پیغمبر مرسل نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں رسول خدا کا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقے کے پاؤں قطع کرنے والے 9 آدمی ناقے کو پے کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آؤ صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اگر اس نے عذاب کی خبر سچ بیان کی ہے تو ہم اس سے پہلے ہی ان کو قتل کر چکے ہوں گے، اور اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو ناقے کے پاس ان کو بھی پہنچا چکے ہوں گے۔ یہ مشورہ کر کے وہ رات کو آپ کے مکان پر آئے جہاں آپ عبادت کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا
جنہوں نے آپ کی حفاظت کی اور ان لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ قوم صالح پر بدھ کے دن عذاب آیا اور ناقہ صالح کو بھی بدھ ہی کے دن طے کیا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس پانی کے لیے قرآن میں آیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک دن کا پانی تمہارے لیے، وہ روئے زمین کا پہلا چشمہ تھا جسے خدا نے صالح علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا تھا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے لوگو، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن اللہ نے سب پر عذاب بھیجا کیونکہ وہ سب اس فعل پر رضامند تھے اور انہی نے اس شخص کو ناقے کو طے کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت نادم و پشیمان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین دسنے جیسی گڑگڑاہٹ ہونے لگی، جیسے نرم زمین میں تپتی ہوئی ہل کا پھل چلانے سے آواز آتی ہے۔ اے لوگو، جو واضح اور روشن راہ پر چلتا ہے وہ چشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ بے آب و گیا صحرا میں جا پڑتا ہے۔ قوم صالح کے عذاب کے ذکر کے بعد پھر وہی دو جملے پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمائے کہ پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً آپ کا پروردگار بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے قوم لوط کا ذکر شروع کیا۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو بس اس رب العالمین کے ذمے ہے جس نے مجھے نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ کیا تم دنیا جہان والوں میں سے بد فعلی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں ضرور باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے اس کردار سے سخت نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے وبال سے جو یہ کرتے ہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا کی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو کیا بری بارش تھی جو ڈرائے ہوئوں پر برسی۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً آپ کا پروردگار بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں قوم لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ خدا نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر قوم لوط کا ذکر فرمایا۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں پروردگار دو عالم نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان اور جرائم پیشہ امت بے دینی کے علاوہ طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا تھی۔ آخر فرشتوں کے ذریعے عذاب الہی آیا اور وہ بستی الٹ دی گئی۔